نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شیر خدا کا قول ہے کہ اگر آپ پر زیادہ مصیبتیں آئیں تو سمجھو کہ اب اللہ کا کوئی کرم ہونے والا ہے۔ جب آپ پر زیادہ مصیبتیں آئیں، آپ پر زیادہ پریشانیاں آئیں اور آپ زیادہ پریشان ہوں تو سمجھو کہ اللہ کا کوئی کرم ہونے والا ہے۔ اور یہ تجربے سے بات ثابت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو اس بات کا تجربہ ہوگا، ابھی بچے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر مثلا آپ کی کہیں اگر ایک جگہ پہ نوکری 4000 کی تھی اور وہ چھوٹ گئی تو اس کے چھوٹنے کے بعد جب نہیں آئی پریشانی تو ہوئی، لیکن نہیں آئی تو وہ 5000 کیا گیا۔ جب وہ 5 کی چھوٹی تو پریشان ہوئے، لیکن پھر جب آئی تو 6-7 کیا گیا، اور جب وہ 7 کی چھوٹی پریشان ہوئے تو پھر وہ 8-9 کیا۔ سید الاستغفار اس میں بھی یہی ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں، نہیں، آپ یہ کہو کہ ہم نیکیاں کرتے نہیں، یہ قدم بڑھتے نہیں بڑھائے جاتے ہیں، یہ قدم بڑھتے نہیں بڑھائے جاتے ہیں، ہم نیکیاں کرتے نہیں، ہم سے کرائی جاتی ہے۔ وہ کل ایک دوست آئے مہمان، تو یہ اللہ کی بات قدرت تھی کہ رات کو یعنی جو گزشتہ رات گزر گئی تھی، یعنی کل وہ آئے سو اس سے اگلی رات میں مجھے وہ بہت زیادہ یاد ہو رہے تھے کہ میں نے کہا یہ ان کو بہت کافی دن ہو گئے ہیں اور میرے خیال میں کوئی 5-6 مہینے ہو گئے تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور آ بھی نہیں رہے۔ وہ اللہ کا کرنا ایسا کہ وہ آ گئے۔ میں نے کہا بھی رات کو میں مجھے آپ بہت زیادہ یاد آ رہے تھے اور آپ آج آ گئے۔ بولا رات ہی کو آپ مجھے زیادہ یاد رات ہی کو یاد آ رہے تھے۔ تو آج میں نے خیال کیا کہ اس جو ہے وہ دل میں جو تڑپ ہے اس کو پورا کروں اور ملاقات کر کے آؤں، اور میں نے کہا کہ حضرت کی زیارت کر کے، میں نے کہا آپ نے آ کے زیارت کرائی کے لیے آئے۔ تو جو چیز ہم پر مصیبت بن کے آتی ہے، تکلیف بن کے آتی ہے، یہ حضرت شیر خدا کا فرمان ہے کہ وہ اس کو مصیبت نہ سمجھو، اب سمجھو کہ ان مع العسر یسرا، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ جو ہے کہ ترقی ہے، پریشانی کے ساتھ ترقی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ این سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدائے بخشندہ، یہ نیکی کرنے کی جو سعادت ہے یہ آدمی کے ہاتھ کا کھیل نہیں، آپ کی قوت اور پہلوانی کا مسئلہ نہیں، لیکن جب تک اس پر اللہ کا کرم ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ ہم جمع ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، محبت اور بڑھتی ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ ابھی میں بچوں سے بات کر رہا تھا والدین کے خدمت کی۔ ہمارے حبیب بھائی نے کہا تھا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور میرے بھائی کو ہمارے ماموں نے جو ہے کوئی پاگل کر دیا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے آخر، کیوں یہ مسئلہ پیدا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی زمین کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا ان کی والدہ نے کوئی زمین مانگ لی ہے کیا اپنے بھائی سے جو وہ اپنے بھانجوں کو اتنا پریشان کر رہا ہے؟ تو ہمیشہ اس بات کا آپ بھی میرے بچے ہیں خیال رکھیں کہ جب کوئی آپ سے کوئی مسئلہ یا اس قسم کی بات کرے تو اس کو آپ نماز کی تاکید کریں کہ بھئی آپ نماز پڑھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، روزہ رکھتے ہیں، رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر نہیں رکھتے تو اس کی بھی پابندی کریں۔ اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر وہ پہلے سے نماز پڑھتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے پریشانی ہے تو اس کو بولو کہ بھئی رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی دربار میں دعا مانگو۔ ایک بات، اور ساتھ ساتھ ایک بات بھی آپ نوٹ کریں، ان کو کہیں کہ اس چیز کو آپ نوٹ کریں کہ کیا آپ کے والدین آپ پر راضی ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کے والدین آپ پر راضی ہیں تو آپ کے بیڑے پار، اور اگر آپ کے والدین آپ پر راضی نہیں ہیں، محفل میں بات تھی تو میں نے بچوں کو بھی بتا دی تھی، تو
کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ والدین کو راضی کرنا، ابھی سدرا شریف سے ایک وہاں کے جو ہے کہ سجادہ نشین سید انور علی شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے تھے تکونی مسجد میں، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ بھئی کوئی پیر فقیر کسی درویش کی دعا تب تمہیں اثر کرے گی جب آپ کے والدین آپ پہ راضی ہیں۔ والد صاحب والدہ کی میں نے خدمت کی، وہ 82 میں فوت ہو گئی، 83 میں یہاں چلا آیا۔ والد صاحب کی خدمت کی، اور بچوں میں بتاتا ہوں کہ 2 مرتبہ مجھے گلے لگا کے والد صاحب نے 2 مرتبہ گلے لگا کے مجھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب کرے۔ 2 مرتبہ یہ وہی کرم ہے۔ آپ بھی اسی طریقے سے والدین کی جو بھی بات ہو اس کو ہاں کریں، نہیں کر سکتے پہلے جب وہ کہیں تو ہاں کریں، پھر ان کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ بات میرے بس سے باہر ہے، لیکن فوراً انکار کر کے ڈانٹ نہ دیں، جواب نہ دیں، ان کے دل کو نہ توڑیں، پہلے ہاں کریں، فرما برداری دکھائیں، پھر جو آپ کی مجبوری آپ کام نہیں کر سکتے، وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، وہ آپ سے زیادہ ہے، آپ کے قدرت میں وہ چیز نہیں ہے، آپ کی طاقت میں نہیں ہے، تو آپ پھر معذرت کریں کہ میں کوشش کروں گا لیکن یہ میرے بس کی چیز ہے نہیں۔ تو وہ اتنے راضی ہو گئے کہ وہ گلے لگ کر اور جو کہ دعائیں دیتے رہتے تھے۔ اور کیا ہے کہ یہاں جب بیمار ہو کر آسرا میں ہم نے علاج کرایا، 4-5 دن کے بعد جب گھر پر لائے تو اتفاق سے یہ میں سعادت ہی سمجھتا ہوں فیصل بھائی کی اور حبیب بھائی کی، یہ دونوں بھی آ گئے، تو میں نے کہا بابا صاحب میں آپ کو زیارت کرا دیتا ہوں۔ تو وہ آرام میں تھے لیکن وہ تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی، وہ پڑھ رہے تھے، یہ انہوں نے خود دیکھا، تو تھے آرام میں لیکن تسبیح ہاتھ میں تھی، وہ پڑھ رہے تھے۔ جب میں آخری مرتبہ گاؤں گیا تھا تو قدرت اللہ کے کرم سے اور اس کی مہربانی سے میں نے جب والد صاحب کی زیارت کی تو میں یہ سمجھا کہ اب دوبارہ میں زیارت نہیں کر سکوں گا، اب یہ میرا آخری چکر ہے، اور اسی چکر میں والد صاحب کی زیارت کر رہا ہوں اور دوبارہ میں نہیں کر سکوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آئی کہ والد کی طرف پیار و محبت کے ساتھ دیکھنے، ایک مرتبہ دیکھنے حج و عمرے کا ثواب ہے۔ تو میں نے کہا اب دوبارہ تو میں نہیں دیکھ سکتا، اب یہ آخری چکر ہے۔ اب میں نے کیا کیا، میری طرف آپ سارے توجہ کریں کہ میں نے آنکھ کھولی، بند کی، 1 2 3 100 مرتبہ میں نے کہا 100 عمرہ 100 حج کا ثواب لے کے جاؤں، پھر زیارت نہیں کریں۔ تو اگر آپ کو بھی یہ بہت پیار کی باتیں ہیں اور روحانی باتیں ہیں، آپ کو بھی یہ سعادت ملتی ہے، آپ کے والدین ابھی زندہ ہیں، تو جب بھی کبھی بیٹھے رہیں اور آپ کے دل میں پیار آ جائے تو آپ بھی ایسے کریں، تو آپ تو روزانہ اتنے حج حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت
شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود نوشائبہ میں جنت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں اس مبارک جماعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت غوث اعظم امام التقی والنقی غوث اعظم امام التقی والنقی جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت سیدی مرشدی شاہ روز دنی سیدی مرشدی شاہ روز دنی سے پیرے طریقت لاکھوں سلام مصطفیٰ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت اے خدا کے لاڈلے پیارے حبیب روزہ انور کی ہو زیارت نصیب چہرہ انور کی ہو ہم سب کو زیارت نصیب اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلامی عاجزانہ ہوں قبول الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ